عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ وفی روایت انس والناس اجمعین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک میری ذات، اس کی اولاد، اس کے والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ یاد رکھیے، ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے پیغمبر سے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، ہر چیز سے زیادہ مجھے آپ کی محبت ہے، لیکن میری جان سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ سن کر کے پیارے پیغمبر نے فرمایا، اے عمر، آپ نے یہ کیا کہہ دیا؟ اگر واقعتاً بات یہی ہے جو آپ نے کہی ہے تو ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا، یعنی ابھی تم مکمل ایمان والے نہیں ہوئے۔ تو میرے بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ آقائے مدنی سے محبت کرنا، تمام نبیوں کا احترام کرنا، یہ مسلمان کے اوپر واجب اور ضروری ہے، اور بالخصوص آقائے دو جہاں سرکار دو عالم اور آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جو صرف ایک انسان کے یا ایک برادری کے محبوب نہیں ہیں بلکہ تمام انسانوں کے محبوب ہیں، یہاں تک کہ تمام کائنات کے نبی ہیں، وہ جناتوں کے نبی ہیں، انسانوں کے نبی ہیں، یہاں تک کہ جانوروں نے بھی آپ سے محبت کی ہے، تو ان کی عزت، ان کا احترام ہر ایک پر لازم اور ضروری ہے۔ لیکن کچھ دنوں سے کیا، یہ تو شروع سے رہا ہے کہ آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والے اس دنیا کے اندر موجود رہے ہیں اور ان کا انجام برا ہوا ہے۔ لیکن یہاں ہمارے ہندوستان میں بھی چند دنوں سے یہ سلسلہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ حالانکہ یاد رکھیے، میرا نبی، آپ کا نبی، تمام کائنات کا نبی وہ ہے کہ جن کے صدقے اور طفیل میں اس تمام کائنات کو وجود بخشا گیا ہے۔ اگر آقائے مدنی کو اللہ پیدا کرنا نہ چاہتا تو یہ دنیا نہ بناتا، یہ کائنات نہ بناتا۔ آپ ہی کے صدقے طفیل میں یہ تمام چیزوں کو وجود بخشا گیا ہے۔ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، زمین بھی نہ ہوتی، فلک بھی نہ ہوتا۔ ہم جو دنیا میں سانس لے رہے ہیں، یہ دنیا کا جو نظام چل رہا ہے، یہ زمین، آسمان، پہاڑ، پتھر، دریا قائم ہیں اور یہ اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، تو صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہیں۔ اور جس نبی نے یہ بتلایا ہے کہ پڑوسیوں کے حقوق ہیں، اور جو نبی یہ کہتا ہے، اور جو نبی تمام ہمارے لیے رویا ہے، یہاں پر بھی تڑپا ہے، قیامت میں بھی روئے گا، سر بسجود ہوگا، اللہ کے سامنے جو سفارش کرے گا ہمارے لیے۔ اور اسی طریقے سے جس نے دشمنوں کو بھی عزت دی ہے، جس نے غیر مسلموں کا بھی احترام کیا ہے، اور جس نے یہ فرمایا ہے کہ جس کی دین اور شریعت کے اندر کسی ایک چیونٹی کو، کسی ایک کیڑی کو، کسی ایک جانور کو بھی بلا وجہ مارنے کی اجازت نہیں ہے، جو یہ کہتا ہے کہ آپ کسی کے دین کو برا مت کہو، ان کے لیے ان کا دین ہے، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، جو کسی کے دین کو بھی برا کہنے کی اجازت نہیں دیتا، جو کسی کی ماں کو، جو کسی کے بہن بھائی کو برا کہنے کی اجازت نہیں دیتا، اور جو یہ کہتا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کو گالیاں مت دو۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے نبی، کیا کوئی اپنے ماں باپ کو گالی دے سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، تم اس کے ماں باپ کو گالی دو، بدلے میں وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا، تو سمجھو تم نے اپنے ماں باپ کو گالی دی۔ تو یعنی جس کی تعلیمات یہ ہیں کہ اپنے ملک کے اندر جو ہے تمام لوگوں سے محبت کرو، اپنے ملک کی محبت کرو، پڑوسیوں کے حقوق بتلائے، عورت کے حقوق بتلائے، بھائیوں کے حقوق بتلائے، تمام چیزوں
کو کھول کھول کر کے واضح کیا، اور جو کسی کو تکلیف جس نے اپنی زبان سے نہیں دی، اپنے ہاتھ سے کسی کو نہیں ستایا، یہاں تک کہ آپ کو طائف میں پتھر پڑے ہیں، آپ کو مارا پیٹا گیا ہے، اور صرف اس لیے کہ آپ دنیا کے انسانوں کو راہ راست پر لانا چاہتے تھے، اور آپ کفر و شرک کی گندگی سے نکال کر خداوند قدوس کی عبادت کے لیے آپ لانا چاہتے تھے۔ اسی نبی کو آج جو ہے اس کو ستایا بھی گیا ہے اور اس کی زندگی میں اس کو مارا گیا ہے، اور آج اسی نبی کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے گا، ایک مسلمان، ادنا سے ادنا مسلمان بھی اپنے پیارے پیغمبر کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے اوپر میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک شرابی جو شراب کے نشے کے اندر تھا، میخانے میں، شراب خانے میں شراب پینے گیا، وہاں پر اس کے ساتھیوں نے پیارے پیغمبر کی شان اقدس میں گستاخی کے الفاظ کہے۔ وہ شرابی، میرے بھائیوں، اس کو اگر گالیاں دی جا رہی تھی تو کچھ نہیں، اس کے گھر والوں کو برا بھلا کہا گیا، کچھ نہیں کہا، لیکن جب پیارے پیغمبر کے ناموس کی بات آئی تو اس آدمی نے، اس شرابی نے جو شراب بوتل میں پی رہا تھا، وہ اپنے ساتھیوں کے سر پر دے ماری اور کہا کہ آج کے بعد ہم اس شراب خانے میں نہیں جائیں گے جس میں میرے نبی کی شان میں توہین کی جا رہی ہو۔ تو ایک گنہگار سے گنہگار، ادنا سے ادنا مسلمان کے دل کے اندر بھی پیارے آقا کی محبت کا وہ جذبہ ہوتا ہے کہ وہ برداشت نہیں کر سکتا، میرے آقا کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، آج اس ہندوستان کے اندر جو قانون سے چلنے والا ملک ہے اور جو ہر ایک مذہب کو اپنے مذہب پر ہر ایک انسان کو عمل کرنے کی اجازت دیتا ہے، اور یہ کھلی چھوٹ ہے کہ ہر انسان اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارے، آج اسی ہندوستان کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ایسی ایسی گستاخیاں کرنے والے پیدا ہو گئے ہیں، اور یہ صرف حکومت کی پشت پناہی میں ہے۔ حکومت یہ چاہتی ہے، یہ کراتی ہے کہ یہاں ہندو مسلمان کو، ان کی محبت کو آپس میں ختم کیا جائے اور کرسی کو حاصل کیا جائے، اور اسی طریقے سے اس ہندوستان کو ہندو راشٹر بنایا جائے۔ یہی وجہ ہے میرے بھائیوں، حالانکہ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کو برا بھلا کہنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، آپ کی شان تو ہر چیز سے زیادہ بلند ہے۔ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا، اور آپ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کان کھول کر کے سن لو، اب سے پہلے بھی آپ کی شان اقدس میں گستاخیاں کی گئی ہیں، ان گستاخوں کا انجام بہت برا ہوا ہے، دنیا میں وہ ذلیل ہوئے ہیں، برباد ہوئے ہیں، اور اسی طریقے سے آخرت میں اللہ کے عذاب کے مستحق ہیں۔ یہی سب کچھ ان لوگوں کے ساتھ ہونے والا ہے جو نپور شرما ہے، جس نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، اما عائشہ کی شان میں گستاخی کی ہے، اور نوین جندل کمار ظالم کہیں کہ تیرے ساتھ بھی انجام برا ہونے والا ہے۔ میرے بھائیوں، تو ایسے لوگوں کا انجام پہلے بھی برا ہوا ہے، ابو لہب ہے، اسی طریقے سے اور بھی حضرات ہیں جنہوں نے نبی کی شان میں گستاخیاں کی اور اپنی دنیا اور آخرت خراب کی۔ میرے بھائیوں، میرے نبی کی شان تو یہ ہے کہ حضرت سعدی نے فرمایا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ، پہنچ گیا بلندی پہ اپنے مقام سے، کھول دیا اندھیروں کو اپنے جمال سے، اچھی ہیں آپ کی تمام عادتیں، درود پڑھیں آپ پر اور آپ کی آل پر۔ آپ تک راحت اندوری کا ایک مصرع بھی پہنچا ہوگا، 4 مصرے پہنچے ہوں گے کہ زمزموں کو سر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت تو آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ نبی کی شان تو تمام چیزوں سے بلند و بالا ہے، اس لیے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا بہت برا انجام ہونے والا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ حکومت ان لوگوں پر لگام لگائے، ان لوگوں کو ان کی اوقات میں رکھے، ورنہ ایک مسلمان کے دل کے اندر اللہ کے نبی کی محبت ہر چیز سے زیادہ ہے، وہ اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو نبی کی ناموس کے اوپر قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ آج ہی جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب سوچی سمجھی سازش کے تحت ہو رہا ہے، ورنہ اگر حکومت چاہے تو ایک دنگا نہیں ہو سکتا، حکومت چاہے تو نبی کی شان میں گستاخی نہیں ہو سکتی۔ ہم نے دیکھا ویڈیو کے اندر اور الزام
الزام لگایا جاتا ہے. جب مسلمانوں نے اس کے خلاف پروٹیسٹ کیا تو الزام لگایا کہ مسلمانوں پتھر باز ہیں. یہ تمام کے تمام پتھر باز ان لوگوں کے اندر ہیں. اگر حکومت چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے میں کہتا ہوں ایک نبی کے لیے ہمارے دلوں کے اندر کیا عظمت ہے, کیا محبت ہے, کیا وقار ہے. یہ عشق کی بازی ہے جو چاہو لگا دو ڈر کیسا. گر جیت گئے تو کیا کہنا, ہار گئے تو مات نہیں. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے. توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے. خوف اندیش و تقدیر سزا رہنے دے, میرے ہونٹوں پہ صدا حق کی صدا رہنے دے. مالک روز مکافات کو راضی کر لے, حاکم وقت خفا ہے تو خفا رہنے دے. اگر نبی کی شان میں گستاخی ہوتی ہے ہم اس کے لیے اپنا تن من دھن لٹانے کو تیار ہیں, چاہے حکومت وقت کو برا لگے یا کیسا بھی لگے. اس لیے یاد رکھیں ان ظالموں کو یہاں بھی سزا ہوگی, قیامت میں بھی سزا ملے گی. یہ اپنی لگام زبان پر لگائیں ورنہ ان کا حشر برا ہوگا.